بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام، سورۃ النساء، سورۃ یونس، سورۃ الصفات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم۔ ان میں سے پہلی 4 صورتوں میں نام مذکور ہے اور 2 آخر کی صورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر صفات کا اظہار کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اگرچہ مختصر اور اظہار واقعہ کے لحاظ سے صاف اور واضح ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منصب و نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اہل حق پر کان نہ دھرا اور ترمد و سرکشی کے ساتھ شرک و کفر پر اصرار کیے رہے اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا ٹھٹا کرتے اور مذاق اڑاتے رہے۔ تب مسلسل اور پیہم دشمنی اور مخالفت سے متاثر ہو کر حضرت یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے غضبناک ہو کر روانہ ہو گئے۔ پر رات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملا اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں طے کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر قرعہ نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم کو مطلق گزند نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو دربار الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت دعوت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور عفو تقصیر کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت نحیف اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سائے میں وہ ایک جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔
کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس، تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا، جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہے، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگوار نہیں ہوں گی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہے جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے، جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کے شان کے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وحی کا انتظار بھی باقی نہ رہے۔ ہوا یہ کہ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بد دعا کر کر اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی تو یونس ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرے، اور ساتھ ہی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپایوں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور اس طرح دنیاوی علائق سے کٹ کر دربار الہی میں غریہ وزاری کرتے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، ربنا آمنا بما جاء بہ یونس، پروردگار، یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائے اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائے، تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم کا امتثال کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔